السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی صاحب، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور اگر آپ نے بزنس کے لیے کنسلٹ کرنا ہو تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسامہ بھائی آپ کو کنسلٹیشن بھی دیں گے، اور اپنے بارے میں بھی جاننا ہو تو یہ ان کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، آپ نے یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کے ساتھ یہ وظائف کے حوالے سے میں ویڈیوز کرتا ہوں۔ آج اسلامک اور اسٹرالوجر کو مکس کر کے ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کے اندر پیسوں کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے مسئلے مسائل رہتے ہیں۔ کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جی وہ محنت بہت کرتے ہیں، پیسے اس طرح اس کو نہیں ملتے۔ یہ ٹاپکس آپ نے دوسرے میرے اسٹرالوجرس کے ساتھ دیکھے ہوں گے، لیکن اسامہ صاحب سے آج ذرا اس میں دیکھیں گے کہ یہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، تو اس حساب سے بھی ہم ان سے ذرا بات کریں گے۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ وظائف جو بتائیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح وظائف ہوتا ہے۔ اسلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل یہ ٹاپک ہے۔ السلام علیکم اسامہ بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اسامہ بھائی، پیسوں کی کمی اگر ہو تو زندگی نہیں گزرتی۔ ہر بندہ صبح سے لے کے شام تک پیسہ کمانا چاہتا ہے کہ پیسہ ہی پیسہ میرے پاس ہو، لیکن وہ کوشش بھی کرتا ہے، دن رات بھی کرتا ہے محنت، لیکن کیا ہے کہ اس کو اس طرح کا رزلٹ نہیں ملتا۔ وہ ڈپریس رہتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کرتا ہوں، مجھے وہ چیز ویسے نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ کیا روحانی چیزیں کون سی ہیں، اگر وہ یہ کرے تو اس کے جو معاملات ہیں مالی وہ ٹھیک ہو جائیں؟ اس کے بارے میں ذرا میں چاہوں گا آپ گائیڈ کریں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کی فاؤنڈیشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا تقسیم ہے، یہ جو ساری رزق کی تقسیم ہے، اس کی بیسز کیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ پرانے پتھر کے دور میں چلے جائیں تو سب کے سب شکار پہ نہیں نکل جاتے تھے۔ لیڈر وہ ہوتا تھا جو شکار مار کے لاتا تھا، پھر کچھ اس کی کھال اتارنے والے کسائی، مطلب اس پیشے سے بھی، مطلب اس گاؤں کے اس قبیلے کے لوگ، پھر کچھ بھوننے والے، کچھ پکانے والے، اسی طریقے سے کچھ راکھی کرنے والے، کچھ فصلیں کرنے والے، ڈیفرنٹ ٹریڈز تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت صرف بیسک فوڈ پہ زندگی گزرتی تھی اور سارا دن خوش گپیوں میں اور ایک ہیلدی لائف تھی۔ اس کے بعد یہ جب نو آبادیاتی اور یہ جو کیپٹلزم آیا تو اس نے مادے کو جیسے کہتے ہیں کہ مادے کو وہ جیسے کہتے ہیں کہ مادے کو فروغ بخشا، جس کی وجہ سے ہونے یہ لگ گیا کہ اب ہر طرف صرف کاغذی قیامت جیسے کہتے ہیں آ چکی ہے۔ اور ایکچولی ایک بہت اچھا جس کا گھر میں سب کچھ ہے گاؤں کی زندگی میں، اپنا دودھ، اپنی بکری، اپنا مرغی، اپنا سب، لیکن اس کو بھی کاغذ چاہیے۔ لگژری کی جو مطلب ایک ایسی پہلے ایک چیز کی ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کے کسٹمر پیدا کیے جاتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے آپ کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ آج سے اگر آپ 2000 سے پیچھے کی لائف دیکھیں تو اس میں موبائل بلز نہیں ہوں گے، مہنگے موبائل کے بجٹ نہیں ہوں گے، اے سیوں کے بل نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کی لگژری اور لیوش اس پہ برانڈیڈ مطلب یہ کوئی جو بہت بڑے برانڈز آ گئے کپڑوں کے یا ان کے، مطلب وہی 2-3 ہزار والا سوٹ 20-20 30-30 ہزار۔ تو یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک ماڈرن سلیوری کا آپ پارٹ بن گئے۔ بالکل۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا، جو دیا جاتا ہے وہ شام کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کی جو پوری اکانومی ہے نا، اس کو چند بڑی کمپنی سک کر رہی ہیں ایکچولی۔ تو اس کے پیچھے یہ ساری پائپ لائنز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، آپ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ آئی ٹی ہبز، یا اب آپ کا یوٹیوب، فیس بک، یہ پیچھے بڑے بڑے گروپس، یہ سارے ان آپ کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں کمپنیز ہیں کہیں نہ کہیں پیچھے لنکڈ ہیں، اور پیسہ پورا یوں کھینچ کے پائپ ڈال کے لے جاتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے اپنے بلز دیکھ لیں، اب آپ ہر شخص انٹرنیٹ کو پے کر رہا ہے۔ پہلے صرف موبائل بیلنس کو پے کرتا تھا، پیکج کو پے کرتا تھا۔ اب آ جائیں کہ یہ تقسیم خدا نے تو اس لیے کی تھی کہ اس کو میں نے یہ ہنر دینا ہے، اس کو میں نے شکار کا ہنر دینا ہے، اس کو میں نے جیسے کہتے ہیں زراعت کا ہنر دینا ہے۔ یہ سارے ہنر مل کے یہ ایک دوسرے کے لیے ایک اچھی فلاحی معاشرہ کریٹ کریں گے۔ کاغذ کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے۔ بارٹر سسٹم چلتا تھا، میں گندم دوں تم چاول دو، میں تمہیں کوئی اناج دوں تم میری لیبر کر دو۔ اب وہ جینون تھا،
وہ جنمن تھا. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ آج اگر پاکستان میں جنگ لگ جائے تو یہ پیسہ پڑا اکاؤنٹوں کا زیرو ہو جائے گا, پراپرٹیاں زیرو ہو جائیں گی. جتنا انڈسٹریلسٹ آپ کے جو بلڈنگز کے آج کروڑوں کی بلڈنگز ہے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جیسے کہ افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ بوریوں میں نوٹ جاتے تھے. اب آ جائیں اس طرف کہ کسی کو کیوں, یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی میں نے تھوڑی سینس دینی تھی کہ یہ پیچھے ہر شخص کے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اس کی بیسک پہ آ جائیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے لینا ہے, تو لینے کے لیے دینا ضروری ہے. پیسہ وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, پیسہ وہ ہے جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں. بے شک بزنس میں کریں, بے شک راہ خدا میں کریں, جو دیں گے وہی آئے گا. خدا سے فائدہ یہ ہے کہ اس نے شیورٹی بانڈ دیا ہوا ہے آپ کو, 1 کا 27, 1 کا 10, 1 کا اتنا, دائیں سے بائیں کو خبر نہ ہو, یوں دو تو یوں نکلے گا. تو اس نے دینے کی فروغ. اور مما رزقناہم ینفقون جو ہم سورۃ بقرہ کے شروع میں دیکھتے ہیں, تو اس میں انہوں نے انفاق کو لے لیا خرچ کرنے کے مطلب میں, حالانکہ یہ نہیں ہے. مستقل ذرائع پیدا کرنا آمدن کے, ایک ڈسٹریبیوشن چینل بنانا, یہ مسلمان سے اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے ڈسٹریبیوشن چینل بناؤ. مطلب ریڈی لے کے دو, مطلب مستقل چولہا جلواؤ. یہ ایک دفعہ 10 20 ہزار لاکھ جو بھی دے دیا, اس سے نہیں. اب یہ ایک عام بندے کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جو یہ آئیڈیا دیتا ہے کہ میں نے ریڈی لگوا دی. حالانکہ لکڑ ہارے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا تھا, دستہ بنا کے مانگنے آیا تھا. تو اب بچپن میں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور وہ پھر امیر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ راہ خدا میں جو جتنا دے گا, 10 روپے کی اوقات ہے تو 10 دے, 100 کی ہے تو 100 دے, بڑھنا شروع ہو جائے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اس کو. تیسری بات ہے فوڈ کا ضیاع نہ کریں. ویسٹ آف فوڈ, گھروں میں یہ ٹکڑے بچنا, کچن میں بچنا. جس کے گھر میں یہ عورت ہے اس کے گھر میں رزق کا لیکیج رہے گی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ جاتے ہیں اور وہ اکڑ جاتے ہیں, بس ان کا کچھ بھی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا گھر میں اس سے بہتر تو بکری رکھ لیں تاکہ وہ کھاتی رہے تو یوٹیلائز ہو جائے. اگر ضائع ہو رہا ہے, ڈسٹ بن کی نظر ہو رہا ہے, تو آپ کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ جتنے مرضی امیر ہیں, جتنے مرضی غریب ہیں, جہاں ہیں جیسے ہیں, اگر آئے گا تو چلا جائے گا, ٹکے گا نہیں. دوسری سائڈ پہ آ جائیں اسٹرالوجیکل فیکٹس میں کہ اس کی کون سے اسباب ہیں. ٹوٹیوں کا لیک ہونا, گھر کی ٹوٹی لیک ہے, یہ اس کا مسئلہ رہے گا. آپ کے وائرنگ کے سوئچ لیکیج آف وائرنگ ہے. ان شارٹ چلیں یوں سمجھ لیں کہ ویسٹ کی کہیں بھی کوئی بھی ذریعہ جس میں کوئی فائدہ مند چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے وہ اگر ضائع ہو رہی ہے, گھروں کے اندر, وہ آپ کے رزق کو لپیٹ دے گی. لیکن زیادہ تر دیکھا جائے تو جتنا بھی کہہ لیں کہ امیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ وافر ہوتا ہے, وہی زیادہ تر یہ چیزوں کا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا کھا لیا باقی پھینک دیا, تو ان کے پاس تو رزق زیادہ ہوتا ہے. نہیں پتہ نہیں, میں نے تو ایسے کوئی امیر نہیں دیکھے. امیر کی تو آدھی پھلکا بنتا ہے اس کے ٹیبل پہ, وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کوفتے کے ساتھ تھوڑے سے شوربے کے ساتھ روٹی کھاتا ہے, اس کے 3-4 روٹیاں بنتی نہیں ہیں کہ وہ جو ہے بچیں. دوسری اس کے گھر میں پلمبنگ کا کام ٹائم پہ ہوتا ہے, کوئی لیکیج شیکیج نہیں ہوتی. صفائی کے لیے مائی ہوتی ہے, گھر ہمیشہ صاف رہتا ہے, ڈسٹ بن ٹائم پہ خالی ہوتے ہیں. یہ مڈل کلاس کے ایشوز ہیں کہ ڈسٹ بن بھرے راتوں کو بھی گھر میں ہیں, صفائیاں ہو نہیں رہی, پوچیاں لگ نہیں رہی, آج طبیعت خراب تھی, آج یہ تھا, زیادہ ٹائم ملا تو رات کو شروع کر دیں گے. رات کو کرنا رزق کے کمی کے اسباب میں بنتا ہے, جھاڑو دینا رات کو, کیونکہ یہ آپ کی کیڑیوں کو مارا مورا نہ کریں. یہ سارا دن حمد خدا میں رہتی ہیں. ان کو جیسے کہتے ہیں نا, ان کے گھر کی سائڈز پہ جگہ بنا دیا کریں جو آپ کی ان کو فوڈ دیا کریں. بلکہ ان کو کلنگ, یہ جو سپرے سے مارنا جو ہے ٹھیک نہیں. ہاں, لال بیگ بد دعا کرتا ہے, لال بیگ نہیں ہونا چاہیے گھر میں. یہ کوئی پرانی, یہ بڑی پرانی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت پرانی اسپیشیز ہے, یہ کوئی اتنی عام نہیں ہے. اور یہ جہاں بھی ہوتے ہیں نحوست لاتے ہیں لال بیگ, اور بلکہ قرض کرتے ہیں اس گھر والوں کو, اور جدھر لال بیگ ہوں گے اس گھر میں بھی یہ پرابلمز رہیں گی. تو اس بلکہ ویرانیاں کر دیتے ہیں, چھپکلیاں بھی. ہاں, چھپکلی تو ویسے ہی ایک اس میں آتی ہے آپ کے جس کے مطلب کہتے ہیں کہ نظر یا جادو یا اس طرح کے اسباب ہوں, اسی گھر میں زیادہ ملے گی آپ کو, ویسے نہیں ہوتی. یہ جن گھروں میں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں ادھر ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب کہ چھپکلیاں گرمیوں میں نکل آتی ہیں, تو عموماً یہ ہوتی ہیں کمروں میں نکل آتی, ایک آدھی ہوتی ہے, تو یہ اسی انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے.
ہاں یہ بہرحال یہ اسی طرح سے مطلب اس کو کرتی ہے, یہ کوئی اتنی ہر جگہ نہیں نظر آتی. مجھے بھی پہلے لگتا تھا کہ پرانی لائف میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتی تھی اور اب نہیں ہے. تو جب آپ فائٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو, سارے معاملات کو, تو یہ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اب آ جائیں اس بات پہ کہ ویسٹ منع کر لیں, صفائی ہر ٹائم رکھیں, ٹوائلٹس نیٹ اینڈ کلین رکھیں, اپنے جو اس کا جیسے کہتے ہیں یلو کا استعمال کلر کا کریں, اور اسی طریقے سے کوئی نمک کچن میں مرتبان رکھیں, ایک مطلب 3 مرتبان رکھ لیں, یلو کور سے کور کر لیں, ایک خالی ہو دوسرے سے اس میں تیسرے سے مطلب ایک چین چلا کے مرتبان کچن میں رکھیں. یہ ایک اچھا وہ ہے رزق کے اسباب کے لیے. دوسری جو سب سے بڑی جو بیسک ہے وہ خدا پرستی میں ہے. جو خدا کا ہو جائے گا, اس کا بندہ ہو جائے گا, اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں. لیکن اب دوسری بات اس میں ضرور آئے گی کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے باغوں کے نقصان سے, آپ کے اموال کے نقصان سے, ان سے میں آپ کو آزماتا ہوں, صرف آزماتا ہوں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ 15 سال جو ہے بس آپ کی جو ہے نا جان نکل جائے. وہ ٹیسٹ ہوا, پاس کیا, اچھا پاس کرو, فوراً پیپر سے آگے چلے جاؤ, مطلب سال 6 مہینے میں پاس کیا آگے چلے جاؤ, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ری جو لگی رہتی ہے اتنے سالوں, تو اس میں اپنے گریبان میں جھانکے کہیں نہ کہیں آپ کو دینا تھا, آپ نے نہیں دیا. مثال کے طور پہ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا جیسے مطلب فلک کی جیب میں 100 روپیہ تھا, سامنے ایک بندہ پانی سے مر گیا جس نے 100 روپیہ نہ نکالا, اس کو 100 میں سے 10 کی اوقات تھی تو 10 دے دیتا. اس کا 1 کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں تھا, اور 10 والے سے 1 روپیہ دیا جاتا ہے تو وہ دے. خدا نے تو اس کی جو دیا ہے نا اس کے اندر پیپر لینا ہے. مطلب مثال کے طور پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6ویں والے سے 8ویں والے کا پیپر لے لے, وہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے دیا تو مجھے 1 لاکھ ہو, تو پھر میرے سے کروڑ کا حساب لو گے کہ اسامہ صاحب آپ کو میں نے کروڑ دیا تھا, دیا لاکھ تھا, دیں حساب کروڑ کا. تو خدا نے بھی جس کو جتنا دیا اسی کے اندر اس کو سارے فیچرز پورے کرنے ہیں پیپر کے. سارے سوال ہی اہم ہیں. سخاوت اس کی بھی چلنی ہے, سخاوت اس کے لیے بھی ہے. بے شک وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عام مزدور ہے, اسی لیے مزدور رہ جائے گا اگر سخی نہیں ہوگا. سخاوت ایک وہ ہے جیسے کہ نارمل سی چیزیں ہیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ کہ پڑھنے کے لیے بھی بتائیں گے. ہاں جی, اس میں تو پہلے آپ کو گراؤنڈ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس کی آج لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ سوئچ کہاں سے ہونے ہیں. وظیفے کرتے رہیں گے قبول نہیں ہوں گے, دعائیں کرتے رہیں گے قبول نہیں ہوں گی, کچھ نہیں ہوگا. نیچے پائپ لیک ہوئے ان کے, ٹوٹیاں چلی جا رہی ہیں سرکاری پانی کی, ان کو ہوش نہیں ہے. وہ چلو وہ بند کر دے گا, وہ بند کر دے گا, نہیں پورا محلہ لپیٹ میں آئے گا. صاف پانی کا جانا گٹر کے اس میں سب کے لیے نحوست ہے. اب یہ دیکھیں, پانی کا سب سے پہلا سوال ہونا, مسلمان سے پوچھو جی حساب کتاب تو کہے گا جی پانی کا. سب سے بہترین صدقہ کون سا؟ جی پانی ہے. سب سے زیادہ ضائع کیا کر رہے ہیں؟ پانی ہے. تو آپ اپنی منافقتیں بھی تو دیکھیں نا سسٹم کی. آپ اگر رو رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ, تو ذرا اپنے ریلیجیس اسپیکٹس کو بھی دیکھیں کہ آپ کتنا پریکٹسنگ ہے. اس کے بعد اب آگے آئیں, رزق کے لیے استغفار سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں ہے. کیوں؟ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم استغفار کرو, میں تمہیں بیٹے دوں گا, میں تمہیں باغ دوں گا, میں تمہیں نہریں دوں گا. کیونکہ یہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے پوچھا یا علی میرے اولاد نہیں ہو رہی, آپ نے کہا استغفار کر. اس نے پوچھا کہ اسی طریقے سے کہ میرا باغ نہیں ہرا ہو رہا, تو آپ نے کہا استغفار کر. تو ایک شخص ساتھ بیٹھا تو اس نے کہا یا علی سب کو یہ ایک ہی فارمولہ. تو آپ نے کہا میں نے اپنے سے کیا دیا, سورۃ نوح میں اللہ نے وعدہ کیا, میں نے تو وہی بتایا صرف ان کو. تو استغفار ایکچولی کیا ہے؟ استغفار یہ کوئی توبہ نہیں ہے. آپ یقین کریں لوگ اس کو, میں نے کئی دفعہ آبزرو کیا, میں کہوں نا کہ استغفار کرو تو سمجھتے ساڑھے نے کیڑے گناہ نے, مطلب ان کے ذہن میں کنسیپٹ یہ ڈال, ہاں وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ گناہوں کی توبہ. پھر نبی کیوں کرتے تھے؟ وہ تو معصوم تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں کرتے تھے, تمام ائمہ اہل بیت کرتے تھے. اس کا مطلب وہ گناہ گار تھے, گناہوں کی معافی مانگتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہے فلک صاحب آنے والے گناہ سے بچنے کی چھتری, پریکاشنری میئر. بیفور دا سن پریکاشنری میئر. میں اپنی سرنڈر کرتا ہوں انٹینشن ٹو اللہ کہ میں اللہ نفرت کرتا ہوں گناہ سے, تو مجھے بچا, تو مجھے بچا. یہ ویسے ہی ہے جیسے نیکی کا کریڈٹ آپ کا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ نیکی کی قوت بھی نہیں ہے مگر تیری. اسی طرح استغفر اللہ بھی آپ کی غفور کی مغفرت میں آ جانا کہ تو مجھے بچا, میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے.
اسی لیے یہ صورت اذا جاء میں جب آیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اب خوشخبری دے رہے ہیں, لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں, حمد بیان کر اور استغفار کر. نبی کو اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ کوئی گناہوں کی توبہ نہیں تھی خوشخبری کے موقع پہ, نہیں کہ تم مزید مجھ سے اپنی جو وہ کیا کہتے ہیں شیلڈ لے, مجھ سے مزید وہ فرگیونیس اور اس کی غفور الرحیم کی جو میری جو صلاحیت ہے, یہ جو میرے خواص ہے, اس کا سہارا لے کے اپنی پناہ میں آ, میری مزید میری پناہ میں. یہ توبہ شوبہ نہیں, توبہ کے لیے علیحدہ چیزیں ہیں, توبہ کے لیے علیحدہ نمازیں ہیں, علیحدہ دعائیں ہیں, علیحدہ اسلام نے بتائی ہے یہ کرو تو گناہ جھڑیں گے, یہ کرو تو گناہ جھڑیں گے, وضو سے گناہ جھڑیں گے, پاک راتوں میں قیام سے گناہ جھڑیں گے, فلاں وہ ایونٹس علیحدہ ہیں. یہ استغفار توبہ نہیں ہے. اس کو تو اگر کرنی چاہیے 70 بار ریگولر کریں 70 بار منیمم ریگولر کریں. اب یہ شخص کا جو سمجھ لیں وظیفہ ہو گیا, اب جو پیچھے لیکیج بند کریں, گھر کے ٹکڑے کھائے, ٹکڑوں کو سیو کرے, کچن میں بیگم صحیح نہیں کر رہی خود جا کے کیئر کرے, ڈسٹ بینوں میں فوڈ نہ جائے, لیکیجز بند کرے, اوکھے سوکھے ادھار لے کے پلمبر منگوا کے لیکیج بند کریں. پانی کی ٹینکی اوور فلو نہ ہونے دیں, اوپر چلے جائیں, خود کھڑے رہیں, 5 منٹ کھڑے رہیں. گلی میں چلتی بھی کسی کی ٹوٹی ہے تو 150 اکٹھا کر کے اس کو بند کروا دیں, باہر جو آپ کے سرکاری پانی ویسٹ ہو رہے ہیں. سینس لے کے آئے اس کی کہ یہ جو ہے خدا کی نعمت ہے اور میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. اب آ جائیں کہ نعمت کی جو قدر, جو رزق کی قدردانی انبیاء کی خصلت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کے پاس لکڑ ہارا تھا, جنگل میں بھیجا صرف یہ سکھانے کے لیے کہ رزق کی قدر کیسے ہوتی ہے, کہ صرف ان کی ٹریننگ تھی وہ, کہ صرف وہ جائیں باپ بیٹا اور جا کے دیکھیں کہ رزق کی قدر کیا ہے, قدر کیا ہے. کہ وہ شخص مطلب ٹکڑے بھی مطلب وہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہا تھا, خود ایک روٹی کھائی تو ان کو بھی ساری پیش کر دی, اور بڑی مطلب اس سے جو احتیاط تو ان سے سکھائی. تو بات یہ ہے کہ رزق کی قدردانی انبیاء کا شیوا ہے, تو اس کو اپنا لیں گے کبھی کم نہیں ہوگا. دینے سے بڑھے گا, ضائع ہونے سے بچنے سے, استغفار کی کثرت سے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی اور وظیفوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا. وظیفہ اثر اس وقت کرے گا بھائی صاحب جب خدا دماغ میں رہنے کی چیز ہے 24 گھنٹے. آپ کی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کتے جا کے بھول جائے. پوچھ لیں اماں کو کل فون کر کے کہ اماں میں جا رہا ہوں, ایک دن میں آپ کو یاد نہیں کروں گا, ایک دن کہے کہ نہ پتر ہمیں نہ کریں. اسی طریقے سے آپ کی کا کوئی دنیاوی آپ کا ریلیشن ہے, آپ کا کوئی بھی رشتہ محبت کا, آپ کہیں گے نہیں بھائی مجھے بھولے تو بھولے کیسے. اسی طریقے سے یہ مجازی ہیں, عشق مجازی ہیں. بھلا کائنات کا جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے, جو آپ کی جانوں پہ, آپ کی زندگیوں پہ, آپ کا قادر مطلق, وہ جو ایکسیلنس ڈیزرو کرتا ہے, یعنی کہ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پہ بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے جو جیسے کہتے ہیں کہ مطلب لوگ اپنے آپ کو وار کے پھینک دیں. اس خدا کو ملاوٹ زدہ دماغ, ملاوٹ زدہ زندگی آپ کیسے پیش کرتے ہیں, ملاوٹ زدہ اعمال. اب مسئلہ یہ چیٹ میں کہتا ہوں وظیفے کو, اس شخص کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جو خدا کی حدود کی شرم نہیں کرتا. اس کا وظیفہ کبھی بھی نہیں اثر کرے گا. مطلب ادھر سے وظیفہ ہو ادھر سے جا کے فلم لگا لی, ادھر سے وظیفہ ہو ادھر سے گلی میں بیٹھ کے تاڑا تاڑی کرنے, ادھر سے وظیفہ ہوا ادھر سے بیگم کو کٹ دیا, ادھر سے وظیفہ ہوا ادھر سے بچوں کو مار دیا, ادھر سے وظیفہ ہوا راستے میں بیٹھ گئے لوگوں کو روڑے اٹکانے, ادھر سے تسمیاں لی ہوئی ادھر سے وہ. یار ایک بات سمجھ لیں, سپر میسی اللہ کی 24 گھنٹے دماغ میں لیں, نہ کریں وظیفے. آج آپ کو ایک سب سے بڑا میں دے دیتا ہوں وظیفہ. زندگی میں اگر آپ کو کچھ خاص چاہیے, ناممکن ہے وہ, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ناظرین کو کہ وہ اللہ تعالیٰ بس معجزہ ہی ہوگا تو ہوگا, مطلب وہ ایسا کوئی خاص آپ کی خواہش ہے وہ آپ کو پوری کرانی ہے. اس کے لیے صرف اتنی بات اہل بیت کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے کہ جس بات سے خدا نے روکا ہے نا اس سے رک جاؤ. نہ کوئی تہجد, نہ کوئی گوڈے گھسانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی تسبیحاں, نہ کوئی وظیفے, نہ کوئی شور شب, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. صرف خدا نے جس بات سے روکا اس سے رک جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے جو خاص چاہیے وہ لے لو. اب بتاؤ کہ وظیفے کیوں نہیں اثر کر رہے, کیونکہ ہم رک تو رہے نہیں. ہم کون سی خدا کی مطلب اس بات سے رک رہے ہیں, اور پھر یہ چیٹ ہے, سسٹم کا چیٹ ہے. یعنی کہ آپ
خدا کو 24 گھنٹے وہ ڈیزرو جو کر رہا ہے حق کہ آپ اس کو اپنے دماغ میں رکھو, بارگاہ میں محسوس کرو, ماں سے بات کرتے, معاملات کرتے, زندگی گزارتے. اب آپ وہ جو وظیفے کا چیٹ لگاتے ہو سسٹم کا, جیسے گیموں کے چیٹ ہوتے ہیں سارے, اب سکینت اترتی ہے, فرشتے متعین ہیں ان ساری چیزوں کے لیے, جو بھی وظائف ہوتے ہیں ان کے, ہاں ان کے ساتھ ان کے جیسے کہتے ہیں موکلات ہیں جی. اب آپ کے سر بھاری ہونے لگتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اجازتیں لیں, فلانا کریں. او بھائی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف خدا نے جن باتوں سے روکا ہے نا ان سے رک جاؤ, حدود خدا کی شرم کرنے لگ جاؤ, یقین کرو جو چاہیے ملے گا. یہ فارمولہ ایکوریٹ ہے, کوئی بھی آزما لے اس کو. 2 مہینے کی پریکٹس میں جرمانہ آپ اناؤنس کر دیں, کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جن حکموں کو اس نے کر دیا ہے, روک دیا ہے, ان سے وہ رک کے شرم کر جائے اور پھر جو چاہیے لے لے. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اتنی آسان زندگی ہے. بھلا یہ کون سا, چلیں پھر چیونٹی کو تو ہاتھی بن جانا چاہیے, سارا دن حمد خدا کرتی ہے. یہ جو تسبیحیں ہیں نا, یہ جانوروں کے کمال ہیں. تسبیح یہ وظیفے, مطلب ریپیٹیشن ہی ہے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی جانور کی سبحان اللہ, کسی کی اللہ اکبر ہے, کسی کی کوئی تسبیح ہے. یہ تو وہ کر رہے ہیں. او بھائی آپ کو اشرف المخلوقات اس لیے پیدا کیا تھا کہ باس کو دماغ میں رکھ کے اس کا نظام کے نمائندے بن کے پوری دنیا میں اس کی تعریف کرانی ہے. مثال کے طور پہ میں مرنے لگا تھا, فلک نے میرے منہ میں آگے پانی ڈال دیا, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے میں کیا کہوں گا, اللہ تعالیٰ شکر, پانی میرے اندر گیا. تو شکر کس کا کروں گا, اس کا کروایا کس نے, فلک نے. بیڑے پار نہ ہو گئے, وہ اللہ کے بندے اس کا کام کرو گے باس کا, تو باس راضی ہے. بالکل. آپ ہمیں یہ باتیں مت ہی نہیں سمجھ آ رہے کہ چور سوچ کدھر سے لگ رہے ہیں. رزق کا وعدہ اللہ کا, آپ دینا شروع کر دو, جو اس کا وعدہ پورا کرے گا اس کو بڑا وہ خالی رہنے دے گا. کیا بات ہے, مطلب ادھار اس کا رکھے گا. چلے میں نے کہا یار تو پیسے ہیں فلک, میں تمہیں دے دوں گا, بے فکر ہو جاؤ. میں نہ دے سکا, میرے بیٹے یا کسی دوست نے میرے اتار دیے کہ یار میں نے وعدہ کیا تھا, میں نہیں دے پایا, اس نے دے دیا فلک کو. وہ میری نظر میں میری اس کی جو ریلیشن ہے کہاں پہنچ جائے گا کہ میری زبان, میرا وعدہ اس نے پورا کیا, یہ میرے دل کے قریب آ گیا. تو خدا کا وعدہ رازق ہونے کا جو پورا کرنے میں بس پانی پلائے گا, رزق کا سبب بنائے گا, آپ کے یار لازمی نہیں ہے. یہ عموماً میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جی, سفارش نہیں کرتے یا او یار کسی کی بھی بھائی چل کے آ گیا, سخاوت کا بھی کوئی لیول ہے. یہ اصول پرستیاں اپنی ایک سائڈ پہ رکھیں, آپ کو اللہ نے یہ پوزیشن دی ہے, اس کا نہیں کوئی حق. ہاں غلط ناجائز نہ کرو, بائی پاس نہ کرو, لیکن اگر ایک ریس ہی ساری یہ چل رہی ہے تو سفارش کرو. جس کا جو اسپرٹ ہے اس کو لے کے دینے کا. مطلب ایک مثال ہے, درخت پہ اونچا آم لگا ہوا ہے, چھوٹا بچہ آ جائے, میں پاس کھڑا ہوں, وہ مجھے کہے کہ یہ آم توڑ دو, اور میں کہوں نہیں بیٹا تم بڑے ہو, تم اپنے بلبوتے پہ جمپ مار کے اس کو لو, اس آم کو. اور اللہ کہے گا بھائی تجھے تو قد دیا تھا, تیرا تو ہاتھ پہنچتا تھا, تو توڑ دیتا. یہی وسیلے کے لیے جو دلیل, جو لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ کیا ہوتا ہے, وسیلہ یہ وسیلہ ہوتا ہے. ورنہ تو جبرائیل کی اسرائیل کی کیا ضرورت ہے اللہ کو, کن فیکون کا معاملہ ہے نا. اللہ خود کہہ دے کہ چل روح قبض ہو جائے. اسرائیل کو بھیجنے کی اتنی کشٹ کی کیا ضرورت ہے. تو بات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, بہت اچھی بات. تو اسی طریقے سے بھائی بہت اچھا گائیڈ کیا آپ نے لوگوں کو. لوگوں کے میرا خیال ہے کہ اندر سے دل ہلے ہوں گے لوگوں کے یہ پروگرام دیکھ کے. اگر ہلے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیں دعاؤں کی قبولیت. یہ وظیفوں کی مت سمجھ لیں کہ وظیفوں سے کہیں زیادہ استغفار, جو قرآن کے حکم ہیں ان کے مطابق چلیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا مجھ سے میری صفات کے وسیلے سے مانگو. میں سمجھتا ہوں وظائف سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ دعائیں مانگیں. صلہ رحمی, جس نے قطع رحمی کی رشتہ داروں سے, اس کو بھی جو 3 دن سے زیادہ اس کی بھی نہیں سنی جانی. ماں باپ کے نافرمان کی بھی نہیں سنی جانی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی ظالم ہے, بیگم پہ کرتا ہے, بچے پہ کرتا ہے, محلے پہ کرتا ہے, معاشرے پہ کرتا ہے, اس کی بھی نہیں سنی جائے. اللہ ظالموں کی نہیں سنتا. فارمولے میں یقین کریں, یہ تو شام ہو جائے گی, میں وہ آپ کو چیزیں بتاتا جاؤں کہ جن بنیادوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. سامع بھائی ہم نا یہ دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا ٹاپک ایک علیحدہ رکھیں گے اور اس پہ پراپر وے سے ویڈیو کریں گے. بالکل, اس پہ کر لیں. اور مزید اس میں ایک چیز سے بتا دوں, رزق کے معاملات کی, اس میں بیوی زیر دست میں پہلا سوال ہے. جیسے پانی نماز کا سنتے تھے نا,
اللہ تعالیٰ نے زیر دست مخلوق میں مرد سے سب سے پہلا سوال بیوی کا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کی بیوی راضی نہیں ہے، جیسی بھی آ گئی ہے، چلو جی فیصلہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ماں نے کی تھی، پسند سے کی، یہ ہے وہ، جو بھی کہانی ہے، آج اگر ترقی چاہتے ہو، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، تو اس بیٹی کو جس کی بھی ہے اس کو خوش کر دو۔ سب سے پہلے خدا کو اس سے پاس کرو، پھر باقی دنیا خوش کر سکو گے، کیونکہ رزق کے معاملات کھلتے کس ہیں؟ خوش اخلاقی رزق ہے، خوبصورتی رزق ہے، اچھا دوست رزق ہے، اچھا دوست بھی رزق ہے، خوش شکلی بھی رزق ہے۔ ہاں جی، اسی طریقے سے جو خوش خلقی ہے، اگر حسن خلق نہیں ہے، اٹ مین سب سے پہلا ٹیسٹ تو گھر میں تھا، بیگم راضی نہیں ہے، رزق کے چھپڑ پھٹ جائیں گے؟ نہیں۔ اب کچھ نہ کرو، منہ پہ اگر جیسے کہتے ہیں نا، کسی کے کیا کہتے ہیں، کتا باندھ دیا کسی نے منہ میں، تو بھائی ٹیپ لگا لو اگر کچھ چاہتے ہو۔ اچھا، پھر اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، اچھے سے دو فریقین بٹھائیں، علیحدہ ہو جائیں، نہ زندگیوں کو گھسائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے یہ ہمارے پاکستانی کلچر میں ایک ہو گئی ہے تو بس اسی کے ساتھ جینا مرنا ہے، لڑ مر کے نہ ان کی نمازیں، نہ ان کے روزے، نہ ان کی زندگیاں، اپنی بھی تباہ کرتے ہیں، بچوں کی بھی کرتے ہیں، معاشرہ بھی تباہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا آپ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اچھے سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن زندگیاں اپنے اعمال کو، اپنی پوری لائف کو اس ساری کے لپیٹ میں نہ دو۔ تو اس لیے سب سے پہلا سوال بیوی کا ہے۔ اب یا تو اس کو اس کے نیچے لگ کے، مطلب نہیں ہے اس کا کہ بالکل لیٹ جانا، نہیں، آپ اچھے اخلاق سے، آپ غلط زبان نہ استعمال کریں، آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ اس کے دل آزاری نہ کریں، آپ کوئی اور اوائڈ کا راستہ لے لیں اگر آپ، ورنہ رزق کے راستے نہیں کھلنے لگے، ورنہ زیر دست میں اس سے پار نہ ہوئے تو کہیں بھی نہیں جانے لگے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی جو وائف ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پھر یار گیو اپ کریں، دونوں بڑے دل آزاری کیے بغیر علیحدہ ہوں، دو فریقین بٹھائیں، جو قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ خود کمروں میں طلاقیں شلاقیں نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے ایک اس کا فریق بیٹھے، ایک اس کا بیٹھے، دونوں بیٹھ کے دیکھیں، معاملات کی سمجھ آئے ٹھیک، ورنہ علیحدہ کر کے پرے کریں، کیونکہ وہ دے نو بیٹر دین دیم۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ادھر سے ٹخ پخ لگی، ادھر سے جی ہمارا رزق کے مسئلے ہیں۔ بھئی آپ کے رزق کو کوئی نہیں کھول سکتا، ظالم کی دعا قبول ہی نہیں ہونی، اور ظلم میں اگر سب سے پہلے اس کی بیوی، اور یہ پتہ نہیں عورتوں کو اسلام نے جتنا مقام دیا وہ بتایا نہیں جا رہا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی رزق کا دروازہ نہیں کھل سکتا، بیوی جیسی مرضی ہے اس کو راضی کرو، کسی بھی طریقے کرو، راستے کھل جائیں گے، کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہو سکتے علیحدہ ہو جاؤ پراپرلی، لیکن عزت احترام سے۔ یہ ہیوملیشن کرنا تو کتے کی نہیں کر سکتے، اسلام تو آپ کو کتے کو ہیوملیٹ کرنے کا حکم نہیں دیتا، کسی جانور کو آپ مطلب وہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جانوروں کے پہلے کہا کہ ان کے پانی کے راستے میں خیال کرنا، ان کے جو ہے کھانے کا پہلے خیال کرنا، جانوروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ اپنے انسانوں کے ساتھ ایسے کر کے کیسے پار لگ سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ جو سیکوینس ہے دعاؤں کی آپ نیکسٹ رکھیں، لیکن اس کی جو رزق کے معاملات میں ہے نا، اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ 1 2 3 ایپیسوڈ آگے چلائیں تاکہ اس کو ہم مزید کھول دیں، تاکہ ان کے کوئی ایک بھی پینچر یا لیک جو زندگی میں ہے نا، یہ وہ پکڑ لیں، ادھر انگلیاں رکھ کے اپنے آپ کو بچا لیں۔ میں نہیں مانتا اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے تمام احکامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ ساری چیزیں کر رہا ہو، اہل بیت کی محبت ہو اس کے دل میں، تمام معاملات اس کے کلیئر ہوں، اور پھر وہ روتا پھرے اور کہتا پھرے رزق کے معاملات نہیں، چھپڑ پھٹیں گے جہاں سے بھی پھٹیں، لیکن یہ اس کا مطلب ہے لیکیج ہے جو اس کو نظر نہیں آ رہی، مطلب وہ روحانی طریقے سے بھی لیکیج ہے، اور گھر کی لیکیج بھی آپ نے ناظرین بند کرنی ہے۔ یقین کریں میں ساتھ بیٹھا ہوں، بڑا مزہ آیا ٹاپک سننے کا۔ اس طرح کا وظیفہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کتنے کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا نہ سنا۔ بڑی اچھی انفارمیٹیو بات یہاں پر اسامہ بھائی نے ہمیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی ہم ان کے ساتھ یہ ولاگ کریں گے اسی طرح کا رزق سے ریلیٹڈ بھی، اور اگر ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پلیز اس کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے رزق کے معاملات بہتر ہوں۔ ناظرین بہت اچھا ٹاپک تھا یہ، اچھا لگا ہو چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔